حضرت آدم اور حوا کی کہانی، انسانیت کی شروعات۔ جب نہ آسمان میں انسان تھا اور نہ زمین پر کوئی بستی، اس وقت صرف اللہ کی حکومت تھی۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کو چلانے والا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے ایک انسان کو بنایا، اس کا نام آدم رکھا۔ اسے اپنی خاص قدرت سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور جب وہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے گھمنڈ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس کا یہ گھمنڈ اسے گرا گیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور وہ شیطان بن گیا، انسانوں کا کھلا دشمن۔ ابلیس نے قسم کھائی، میں انہیں سیدھا راستہ چھوڑنے پر مجبور کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تم ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت میں جگا دی، جنت جہاں نہ کوئی تکلیف تھی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ ڈر۔ لیکن آدم اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کی پناہی کو دور کرنے کے لیے ان کی ہی جوڑی بنائی، حوا۔ اب دونوں جنت میں ساتھ رہتے تھے، سکون میں، رحمت میں۔ اللہ نے ان سے کہا، تم دونوں جنت میں آرام سے رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک امتحان تھا، آگیاکاریتا کا، صبر کا۔ شیطان جو پہلے ہی دشمنی کا اعلان کر چکا تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور پھسلانے لگا، کیا میں تمہیں اس پیڑ کے بارے میں بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے؟ کیا تم ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رہنا چاہتے؟ اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کا بھلا چاہتا ہے۔ آدم اور حوا جو معصوم تھے، اس دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، وہ گھبرا گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ تبھی اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ترنت توبہ کی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن پھر فرمایا، اب تم سب یہاں سے نیچے اترو، زمین پر۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین میں تمہارے لیے ایک طے سمے تک ٹھہراؤ اور فائدہ ہے۔ اس طرح آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ سزا نہیں بلکہ انسانیت کی شروعات تھی۔ زمین پر زندگی آسان نہیں تھی۔ اب انہیں محنت کرنی تھی، بھوک سہنی تھی، ٹھنڈ اور گرمی جھیلنی تھی۔ لیکن اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے انہیں ہدایت دی۔ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس کا پالن کرے گا اسے نہ ڈر ہوگا اور نہ غم۔ آدم نے اپنی اولاد کو سکھایا، اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو اور سچائی کے راستے پر چلو۔ لیکن انسان بھولنے والا ہے۔ شیطان پھر بھی لوگوں کو بہکاتا رہا، کبھی لالچ سے، کبھی گھمنڈ سے، کبھی ڈر سے۔ پھر بھی ہر دور میں اللہ اپنے بندوں کے لیے راستہ کھولتا رہا، توبہ کا راستہ، معافی کا راستہ۔ اس کہانی میں سب سے بڑا سبق یہ ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ دھوکہ دے گا، لیکن جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ بچ جائے گا۔ اور یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، کبھی سکھ سے، کبھی دکھ سے۔ لیکن جو صبر کرے گا، جو توبہ کرے گا، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھے گا، اس کے لیے آخرت میں وہی جنت ہے جہاں سے آدم اور حوا کی شروعات ہوئی تھی۔